لڑکیاں سوال کرتی ہیں کہ عورت منحوس ہے، کیونکہ حدیث میں ہے، تو ایسا کیوں، عورت کو منحوس کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور علمی مغالطہ ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ انما الشؤم فی ثلاثۃ فی المرأۃ والدابۃ والدار، کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے، عورت میں، گھوڑے میں، گھر میں۔ یہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم میں ہے، میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے اہل ایمان تم صلاۃ کے قریب بھی مت جانا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ دیکھو قرآن کی آیت ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے اہل ایمان تم صلاۃ کے قریب بھی مت جانا، اور وہ شخص صلاۃ پڑھے ہی نہ، کہے دیکھو قرآن میں لکھا ہے۔ اچھا، اس نے جو بات کہی ہے بالکل صحیح بات کہی ہے، واقعی قرآن میں لکھا ہے کہ تم صلاۃ کے قریب مت جانا، لیکن یہ آدھی بات ہے۔ اگر سارا مضمون اس ایک آیت میں ہی کمپلیٹ ہوتا تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ویلڈ ہے، یہ ایک آیت کافی ہے اپنے اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے، لیکن یہ سارا مضمون نہیں ہے، یہ آدھی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ پھر کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نشہ کرنا، ڈرگ لینا وہ جائز ہو گیا، الکوہل جو ہے کنزیوم کرنا وہ جائز ہو گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ یوں نہیں کہتے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، یعنی نشے کی حالت میں صلاۃ کے قریب مت جانا، اس کا مطلب نشے کا کوئی نہ کوئی جواز نکلتا ہے۔ دیکھیں، حکم کسی ایک آیت کو لے کر کبھی نہیں لگایا جاتا، کبھی کوئی ایک حکم صرف ایک آیت میں ہی کافی ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم 2 یا 3 یا 4 آیات میں اللہ تعالیٰ گریجولی اس کو بیان فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح نشے کا، الکوہل کی کنزپشن کا، اس کی حرمت کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم بیان فرمایا وہ اس کے متعلق 3 آیات اتری، پہلے ایک لیول، پھر دوسرا لیول، پھر تیسرے لیول پر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا، کیونکہ اگر ایک ہی دفعہ میں اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتے تو ممکن نہیں تھا لوگوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے اس کو وڈرا کرنا، کیونکہ وہ اس کے ایڈکٹڈ تھے، یوز ٹو تھے۔ تو اس لیے پھر تیسرے حکم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوهُ، تم اس سے بچ جاؤ، کیوں کہ یہ حرام ہے، فَاجْتَنِبُوهُ، اجتناب کرو مکمل۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہیں، شیطانی عمل ہے، فَاجْتَنِبُوهُ، اس لیے تم اس سے بچ جاؤ۔ کیا ہے؟ انما الخمر، یعنی الکوہل کنزیوم کرنا، اور ہر وہ چیز جو نشہ دے وہ خمر ہے، یعنی وہ الکوہل ہے، وہ نشہ ہے، وہ ڈرگ ہے، وہ حرام ہے۔ تو جس طرح ہمیں اس مثال سے یہ معلوم ہوا کہ ایک آیت کو لے کر کوئی بھی حکم ہم نہیں دے سکتے، ہمیں دیکھنا ہوگا اس ٹاپک کے متعلق کتنی آیات اور ہیں جو اس آیت کو ڈیفائن کر رہی ہیں، اس حکم کو ڈیفائن کر رہی ہیں۔ حدیث میں بھی ایسا ہے۔ اب یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن یہ حدیث کمپلیٹ نہیں ہے، اس کو ڈیفائن اور احادیث کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ عورت جو ہے اس میں نحوست ہے، بلکہ دوسری حدیث کو ڈیفائن کرتی ہے۔ یہ آدھی حدیث تھی، مکمل حدیث یہ ہے جسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا۔ فرماتے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کان اہل الجاہلیت یقولون، کہ جاہلیت کے زمانے میں جاہل لوگ کہا کرتے تھے، جاہلیت کے زمانے میں، ڈارک ایجز میں لوگ کہا کرتے تھے کہ انما الطیرۃ فی المرأۃ والدار والفرس، یہ جاہلیت کے زمانے میں جاہل لوگ کہا کرتے تھے کہ عورت میں نحوست ہے، گھوڑے میں نحوست ہے، اور گھر میں نحوست ہے۔ ایون کہ صحیح بخاری کی میں ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ ان کان فی شیء، اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی، اہل جاہلیت کہتے ہیں اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن کیونکہ ان 3 چیزوں میں نحوست نہیں ہے، اور 3 چیزوں میں کون؟ عورت، گھر اور گھوڑا۔ اب یہ حدیث جو ہے مکمل یہ ہے کہ اہل جاہلیت یہ کہا کرتے تھے، یہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، یا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ عورت منحوس ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے عورت کے بارے میں کیا فرمایا؟ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، تم ان سے سکون حاصل کرو، وجعلنا بینکم مودۃ ورحمۃ، اور تمہارے درمیان محبت اور ایک دوسرے کے لیے رحمت پیدا کی، شفقت پیدا کی۔ وہ کیسے منحوس ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المرأۃ الصالحہ کنز، کہ ایک صالح جو عورت ہے وہ خزانہ ہے، بہت بڑا ٹریجر ہے، وہ تو انسان کے لیے خزانہ ہے۔ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں حبب الیہ من دنیاکم، مجھے اس دنیا کی جو سب سے محبوب ترین چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ ایک عورت ہے اور ایک خوشبو ہے، یعنی ان کی بیویاں ہیں، ایک خوشبو ہے۔ تو
یہ کانٹراڈکٹ کر رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ اتنی آیات اور احادیث عورت کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمائی, پھر آپ نے فرمایا, جب ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول کہ میری صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, یعنی میرے حسن سلوک کا, تو آپ نے فرمایا کہ امک امک امک, 3 بار فرمایا نا کہ تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں, پھر فرمایا کہ تمہارا باپ. تو اس عورت کو جس کو نحوست کہا گیا ہے, جاہلیت کے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے, اس کو تو اللہ اور اس کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہے, اس کے تو اتنا بڑا مقام ہے اس عورت کا, ماں کی حیثیت میں اتنا بڑا مقام ہے, بیوی کی حیثیت میں اتنا بڑا مقام ہے. فاظفر بذات الدین, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک دیندار عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ. بہن اور بیٹی کی باری آتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان 2 بیٹیوں کو پر اپنے بیٹوں کو ترجیح نہ دی, پرائیورٹی نہ دی, بلکہ دونوں کو ایک طرح سے ان کے ساتھ بہیو رکھا, ایک طرح سے ان کو دیا لیا, ایک ہی طرح سے ان پر شفقت کی, تو وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا. صرف بیٹیوں کو حسن سلوک کرنے سے اگر اتنا بڑا جنت کی ضمانت لے رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, تو عورت کا تو مقام کسی بھی زمرے میں آتا ہے, کسی بھی ریلیشن میں آتا ہے, چاہے ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, اور یا دوسری محرمات ہیں. یعنی ایک سوسائٹی میں ایک مومن عورت, ایک مسلم عورت کی بہت بڑی ویلیو ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات, مسلم عورتیں اور مسلم مرد. تو آدھی حدیث کو لے کر یہ حکم نہیں لگانا چاہیے, اور یہ اصول یاد رکھیے گا کہ ایک حدیث جب ہوتی ہے تو اس مفہوم سے ریلیٹڈ تمام احادیث کو جمع کیا جاتا ہے, تمام طرق سے, تمام چین جو سلسلے ہوتے ہیں, اور پھر جو اس پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے, اس سے کوئی حکم جو ہے استنباط کیا جاتا ہے. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی جو ہے آدھی بات اس نے سنی ہوتی ہے, آدھی بات کہہ دیتا ہے. جابر اب عبداللہ بن عمر نے آدھی بات سنی تو انہوں نے آدھی بیان کر دی, اور جن صحابہ نے پوری بات سنی تھی انہوں نے پوری ہی بیان کی, جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں. اور یہ امام حاکم نے جو حدیث روایت کی ہے کہ کان اہل الجاہلیت یقولون, یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے یہ حدیث, کہ جاہلیت کے زمانے میں جاہل لوگ ایسا کہا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا, اللہ کے رسول تو ایسا فرمایا کہ وہ کہا کرتے تھے. پھر گھر کے بارے میں, گھر کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں میں سے 3 نعمتیں بہترین ہیں. ایک صالح بیوی, والمرکب الصالح, المرأة الصالحہ, المرکب الصالح, المسکن الصالح, کہ بہترین سواری یہ دنیا کی نعمتوں میں سے ہے, بہترین بیوی دنیا کی نعمتوں میں سے ہے, بہترین گھر دنیا کی نعمتوں میں سے ہے. یہ دنیا کی نعمتوں میں سے 3 نعمتیں ہیں جسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوایا. آپ نے فرمایا جس کو یہ عطا کر دیا بہت کچھ عطا کر دیا گیا. اور گھوڑے کی فضیلت احادیث بھری ہوئی ہیں, کتب احادیث بھری ہوئی ہیں. تو گھوڑا نحوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تم اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے کے لیے تیاری کر کے رکھو. ان میں ایک تیاری کیا کہ گھوڑوں کو پالو, پرورش کرو, ان کو تیار کر کے رکھو. گھوڑوں کو پالنا اتنی بڑی فضیلت ہے, اللہ کا حکم ہے. حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان الخیر معقود بنواصی الخیل الی یوم القیامہ, کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک گھوڑوں کی پیشانیوں میں بھلائی رکھ دی ہے. اور بے شمار احادیث ہیں گھوڑوں کی فضیلت پر, کتب احادیث بھری ہوئی ہیں. اللہ نے قسم کھا کے گھوڑوں کے بارے میں کہا والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. گھوڑے کی ساری کوالٹیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. تو گھوڑا کیسے منحوس ہو گیا؟ گھوڑے کے بارے میں تو انتہائی فضیلت والی ثواب اجر ہے جو اچھی نیت سے اس کو پالتا ہے, پرورش کرتا ہے, اللہ کا حکم ہے. تو یہ تینوں چیزیں تو نعمتیں ہیں, عورت, گھر اور سواری, یہ تینوں چیزیں تو نعمتیں ہیں, یہ منحوس نہیں ہیں. کیونکہ آدھی حدیث لے کر لوگوں نے اسے مس انڈرسٹینڈ کیا, اور کیونکہ عبداللہ بن عمر نے اتنی حدیث سنی تھی, انہوں نے آگے اتنی کوٹ کی, لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پر ان کا مواخذہ کیا. آپ نے فرمایا کہ مکمل حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں لوگ ایسا کہا کرتے تھے. تو اس بات سے ہمیں یہ کلیئر ہوا کہ عورت, گھوڑا اور گھر یہ نعمتیں ہیں, ان میں نحوست نہیں ہے, اور بلکہ ان میں بہت ساری فضیلت اور بہت ساری برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. اور دوسرا اصول ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں کوئی ایک حدیث لے کر اس پر حکم نہیں لگانا چاہیے, بلکہ اس ٹاپک کے متعلق, اس موضوع کے متعلق, اس مفہوم کے متعلق جتنی بھی احادیث وارد ہوئی ہیں ان تمام احادیث کو جمع کرنا چاہیے. پھر دیکھنا چاہیے کہ یہ مکمل بات ہے یا آدھی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ اس طرق سے یعنی اس چین سے ضعیف ہے تو کن کن چین کے ذریعے سے یہ حدیث صحیح ہے,